جھوٹ کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز جو ہمارے بہت زیادہ رواج پا گئی ہے اور ہمیں اس کی طرف انتہائی توجہ کی ضرورت ہے، وہ جھوٹی گواہی ہے۔ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں تم کو بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ بڑے گناہ یہ ہیں، ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس کے بعد آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، 3 دفعہ اس کو ذکر فرمایا۔ یعنی یہ دو باتیں ایک ایک دفعہ ارشاد فرمائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ تیسری بات ارشاد فرمانے کے لیے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اس کو 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ یہ اتنی سخت بات ہے، اسی علماء نے لکھا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر گناہ ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ جب ایک انسان حقیقی سچا آدمی بن جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی ایسی طبیعت ایسی موزون اور مناسب بنا دیتے ہیں کہ بڑے خطرناک موقعوں پر بھی اس کو ایسی بات سوجتی ہے جو جھوٹ نہیں ہوتی۔ جان بچانے کے مواقع جہاں پر انسان کو اجازت بھی ہے جھوٹ بولنے کی، اگر اس کی جان جا رہی ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے، مگر چونکہ سچائی اس انسان میں سرایت کر چکی ہوتی ہے تو ایسے موقع پر بھی وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں سری جھوٹ نہ بولوں۔ دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پہ نکلے اس رات کو، تو آپ کی جان کے پیچھے مشرکین مکہ کے ہرکارے اور ان کے لوگ آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ایک موقع پر کچھ لوگ سامنے آ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب دونوں کی جان کو خطرہ ہے، خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے، اور آپ چونکہ ان کے ساتھ لے جا رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو آپ نے سری جھوٹ نہیں بولا کہ میں یہ کوئی اور بندہ ہے، نام لیا۔ فرمایا کہ ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ جو آدمی ہے یہ مجھے رستہ دکھاتا ہے، یہ میرا رہبر ہے، میرا رہنما ہے۔ ھذا الرجل یہدینی السبیل کا مطلب ہے کہ مجھے رستے پر رستہ بتانے والا ہے۔ تو اب دیکھیے ان کے ذہن میں یہ آیا پوچھنے والوں کے کہ شاید یہ کوئی وہ راستہ بتانے والا رہبر ہے جو لوگ اپنے ساتھ دشوار گزار رستوں میں لے لیتے ہیں، اور آپ کا مطلب یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رستے بتانے کے لیے ہی تو آئے ہیں، جنت کا رستہ بتانے کے لیے، دین کا رستہ بتانے کے لیے۔ تو آپ نے اپنی جگہ بالکل درست الفاظ کا انتخاب کیا، لیکن وہ اس کا کوئی اور مطلب سمجھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نقصان پہنچانا چاہتے تھے وہ نہ پہنچا سکے۔ یہ تو ایک صحابی کا واقعہ ہے، اور صحابی بھی وہ صحابی جو سارے صحابہ میں سب سے افضل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الخلق ہیں، کائنات کے انبیاء کے بعد سب سے بزرگ و برتر انسان ہیں۔ ہمارے قریب کے زمانے کے علماء اور مشائخ جن کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح اور تجدید کے بڑے بڑے کارنامے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ان کی تاریخ پڑھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں جھوٹ سے بچنے کا کس قدر اہتمام تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی قریب کے زمانے کی بات ہے، 1 صدی پہلے، 1.5 صدی پہلے کی بات ہے، اسی بر صغیر میں لڑی گئی۔ اس موقع پر یقیناً یہ علماء اور انگریز استعمار کے درمیان ایک جنگ تھی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو بظاہر کامیابی نہیں ہوئی، تو علماء کو گرفتار کیا گیا اور ان پر مقدمے بنائے گئے۔ ایک بزرگ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گرفتار کیا گیا، اور ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ ان کے 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر ان کے پاس اسلحہ تھا، اور اس موقع پر یقیناً ان لوگوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا تھا، اسلحہ تو ان کے پاس تھا۔ تو ان سے جج نے، ان سے عدالت نے پوچھا کہ آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے، یا اسلحہ تھا اس موقع پر جب آپ لوگ انگریز کے خلاف جہاد کر رہے تھے، تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، آپ نے اپنی تسبیح عدالت میں کھڑی کر کے کہا کہ ہمارا اسلحہ تو یہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا، 1857 کی جنگ آزادی ہم نے بغیر اسلحے کے لڑی ہے، بلکہ اپنی تسبیح کو عدالت میں اٹھایا اور کہا ہمارا اسلحہ تو یہ ہے۔ تو یہ دیکھیے اس موقع پر بھی، جبکہ اگر یہ اسلحے کی موجودگی ثابت ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں کی سزائیں کیا تھی، توپ کے سامنے آدمی کو باندھ کر، اور 20 اور سینکڑوں اور ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا، 3-3 4-4 ہزار علماء کو ایک دن میں شہید کیا جا رہا ہے۔ اس حال میں بھی، اس وقت میں بھی وہ اپنی زبان سے جھوٹ نکالنے کے روادار نہیں۔ تو یہ جب انسان سچا بن جاتا ہے، سچائی اس میں سرایت کر جاتی ہے، تو ویسے موقعوں پر بھی اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ہم عام چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھوٹ بولیں، اور یاد رکھیے کہ جھوٹ زبان سے بھی ہوتا ہے اور جھوٹ عمل سے بھی ہوتا ہے۔
عمل سے جھوٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرنا جو اس میں نہ ہو، اپنے نام کے ساتھ ایسے الفاظ لگانا جو حقیقت میں انسان میں موجود نہ ہو. آج جس طرح ہم دیکھتے ہیں نسب کے معاملے میں اپنے نام کے ساتھ سید لگانا، کوئی اور نسبت لگانا، اگر وہ نہیں ہے تو یہ جھوٹی ہے. پروفیسر لکھنا اپنے نام کے ساتھ، اگر وہ پروفیسر نہیں ہے، لیکچرر ہے یا کسی اور اس پر ہے، یہ ساری چیزیں بھی جھوٹ کے زمرے میں آتی ہیں. رمضان المبارک کا ایک اہم پیغام اور آخر میں ایک بڑی ضروری چیز جو آج معاشرے میں بہت رائج ہو چکی ہے، وہ جھوٹے سرٹیفکیٹ بنوانا، میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا، کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانا. یہ ایک عام رواج چل پڑا ہے چھٹیوں کے لیے. یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے اور یہ بھی ممنوع ہے اور اس کی بہت سخت ممانعت آئی ہے. تو جہاں ہم اور عبادات کر رہے ہیں اس موقع پر، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری زندگی سے جھوٹ کو نکال دے اور ہمیں سچی زندگی نصیب فرما دے، اور ہم سارے اس رمضان المبارک سے ایک نئی سچی زندگی کی ابتدا کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا